در سیر قلبی، وہ ولی خدا دل کو دیکھتا ہے، چاہے وہ دل کتنے ہی پردوں کے نیچے کیوں نہ ہو۔ یہ سب حجابیں، یہ سب قرآن کی باتیں، یہ سب میل، یہ سب گندگی، یہ دل دفن ہے۔ لیکن اسی دل میں یاد رکھنا، پہلی راتوں میں میں کہتا تھا محبت الہی، بزرگان عشق، وہ ایک دانہ جو خدا نے دل کے اندر پہلے دن رکھا تھا، اسی پر فرشتہ اور شیطان کی لڑائی بھی تھی۔ ہمیں بھی اسی کو دیکھنا ہے، کیا وہ دانہ خراب ہو گیا ہے یا نہیں ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا وہ دانہ واقعی اس قابل ہے کہ وہ آگے اور ایک پاکیزہ درخت بن جائے، جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور شاخیں آسمان تک پہنچیں، اور جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے۔ کیا اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایسا درخت بن سکے یا نہیں؟ اگر وہ صرف ایک چھوٹا سا پودا بنے تو لوگ اس پر سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ ابتدائی طور پر جس کے دل میں وہ دانہ سڑا ہوا ہو، اس کے لیے موسیقی ایسی ہے جیسے اس نے کبھی سوال ہی نہ کیا ہو، یعنی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ پاکیزہ درخت نہیں بن سکتا۔ اس کی جڑیں اتنی گہری دل میں پیوست نہیں ہوتی کہ آندھیاں اور طوفان اسے ہلا نہ سکیں، اور اس کی شاخیں آسمان تک نہ جا سکیں۔ اس کی شاخیں آسمانوں، ملکوت، جبروت اور لاہوت تک پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے ہر لمحہ میٹھے پھل عطا کرتی ہیں۔ عشق کے درخت کے پھل کیا ہیں؟ عشق کے درخت کے پھل رضا، تسلیم، تفویض، توکل، صبر، یقین، ایمان، نور اور تقوی ہیں۔ یہی اس کے پھل ہیں۔ ہر لمحہ یہ انسان یا تو صبر میں ہوتا ہے، یا تقوی میں، یا رضا میں۔ ایمان، یقین، نور، یہی اس کے پھل ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل عطا کرتا ہے۔ ہر لمحہ یہ عشق کا درخت اپنے لذیذ اور میٹھے پھل دیتا ہے، اسی لیے ولی انسانوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ امام کاظم ایسے نہیں ہیں کہ کسی کو یوں ہی اپنی طرف سے موقع دے دیں، بلکہ انہی لوگوں کے دل ان کی نگرانی میں ہیں، اسی لیے وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ بیج جو اللہ نے روز ازل سب کے دلوں میں بویا تھا، اور یہ کیسے ہے، کیا تم نے اس کے بارے میں پوچھا یا نہیں؟ اگر اس نے پوچھا کہ وہ کیا آیا ہے، تو اگر نہ پوچھے تو بھی وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ بیج آئے، لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ صرف 2 بالشت اوپر تک ہی بڑھ سکے، مثلا رک جائے۔ یہ کام وہی ظاہری علماء کے سپورٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہی لوگ آئیں اور اس کو پروان چڑھائیں وغیرہ۔ لیکن اگر دیکھے کہ اس نے نہیں پوچھا اور اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہی پاکیزہ درخت بن جائے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، تو پھر وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس پر جتنے بھی پردے اور حجاب ہیں سب کے سب ہٹا دیتے ہیں۔ اولیاء کے لیے تو بس ایک پھونک مارنا کافی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہم بیچارے انسانوں کو تو محنت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے تو بس ایک لمحے کی عنایت کافی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہی لوگ ہیں جو صاحب نظر ہیں، وہی جو مٹی کو اپنی نظر سے سونا بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایک نظر، ایک قلبی توجہ، ایک روحانی توجہ سے سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ یہ لوگ دل پر پڑے ہوئے سارے حجاب ہٹا سکتے ہیں اور دل کو صاف شفاف بنا سکتے ہیں، اس کی ساری گھاس پھوس کو دور پھینک سکتے ہیں، دل کے اندر جو وحشی جانور بسے ہوئے ہیں سب کو باہر نکال سکتے ہیں، اور اس گھاس پھوس کو آگ لگا سکتے ہیں۔ یہ صاف دل، اور پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ بارش، اللہ کی رحمت اس دل پر برسے اور خدا کے سورج کی روشنی اس دل پر چمکے۔ یہ بعض طریقہ ہے